ریاست کس کا نام ہوتا ہے؟ ریاست فوج کے جرنیل کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے، نوجوان کا نام ہوتا ہے، خاتون کا نام ہوتا ہے، بہن اور بیٹی کا نام ہوتا ہے، ماں اور باپ کا نام ہوتا ہے، بیٹوں اور جوانوں کا نام ہوتا ہے، مزدور اور کسانوں کا نام ہوتا ہے، طالب علموں کا نام ریاست ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھ دیا گیا کہ جب آپ کا دل چاہے آپ کہیں کہ آپ ریاست کے خلاف یہ بات نہ کریں؟ کیوں نہ کیوں، یہ ریاست ہماری ریاست ہے، اور یہ ریاست عوام نے بنائی تھی، کسی جرنیل نے نہیں بنائی تھی۔ قائد اعظم کی قیادت میں عوام نے بر صغیر کے جد و جہد کی تھی، ہر طرف تحریک چلی تھی، یو پی اور سی پی میں چلی تھی، بنگال اور بہار میں چلی تھی، سندھ اور پنجاب میں چلی تھی، بلوچستان اور کشمیر میں چلی تھی، اور یہ جو خیبر پختونخوا ہے اس نے پوری حمایت کی تھی۔ یہاں لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے تو یہ پاکستان بنا تھا، خون بہا تھا تو پاکستان بنا تھا، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی، انہوں نے پھر بھی صبر و استقامت سے ظلم کا مقابلہ کیا تو پاکستان بنا تھا۔ یہ عوام کی ریاست ہے، اس پر حق حکمرانی عوام کا ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیتے کوئی مسلط کسی اور کو کر دیا جائے؟ فارم 45 پر کوئی جیتے اور فارم 47 پر آپ کا لاڈلا کوئی مسلط کر دیا جائے۔ کراچی کے عوام جماعت اسلامی کا میئر لائیں اور آپ کرپٹ مافیا کو قبضہ کر کے میئر مسلط کر دیں۔ یہ جو گند جس نے پھیلائی ہے وہی اس گند کو صاف کرے۔ اعتراف جرم سے کچھ نہیں ہوگا، حالات کو درست کرنا ہوگا، عوام کو حق حکمرانی دینا ہوگا۔ جس کے ووٹ ہوں اس کی حکومت ہونی چاہیے، جس کے لیے رائے ہو وہی آگے ہونا چاہیے، ورنہ آپ سے نہیں سنبھلے گا۔ زرداری ہو یا نواز شریف یا جو بھی حکمران ہو، سڑکوں پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی کرپشن اور قوم کے ساتھ غداری انہوں نے کی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے حق پر ڈاکہ مارا اور چند لوگوں کو نوازا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے آج وہ کچھ کہہ دیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں اور یہ بات نہ کریں۔ یہ ریاست کسی جرنیل نے نہیں بنائی بلکہ قائد اعظم کی قیادت میں عوام نے اس ریاست کو بنایا ہے۔ مزید کیا کچھ کہا آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یہ کیا تھا کہ اس نے جو مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تھا وہ اسٹیٹس ختم کر کے 370 اور 35A کو تبدیل کیا تھا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا، جہاں جہاں کشمیری رہتے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کی بھی جو رجیم موجود تھی وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ جب 5 اگست کو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ قوم کو سلانے کی بات کر رہے تھے۔ 78 سال سے بھارت بیک فٹ پہ تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں اس نے ہمارے لاکھوں انسانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو کیا ہے، عزتوں کو پامال کیا ہے۔ تعذیب گاہوں میں انہوں نے نوجوانوں سے ان کو بھر دیا ہے۔ ہم یہ مقدمہ، ہیومن رائٹس کا مقدمہ پوری دنیا میں لے کر جاتے تھے، لیکن پچھلے 1-2 سال میں آزاد جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہو گئی، یہ جو ہائیبرڈ نظام کے ذریعے سے یہ صورتحال ہوئی ہے، اس نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ بھارت اس میں ملوث ہے۔ اگر آپ کی بات کو کوئی مان بھی لے تو بھارت کو ملوث کرنے کا سبب کون بنا ہے؟ کون ان پارٹیوں کو اٹھاتا ہے؟ کون گراتا ہے؟ کون ایک ایک ٹینیور میں 4-4 5-5 وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بدلتا ہے؟ کون ایسی حکومت بناتا ہے جس میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوتی؟ اور پھر کون ہے جو معاہدے کرتا ہے اور سیاستدانوں سے سائن دلواتا ہے؟ تو جب آپ یہ سب کچھ سنبھالتے ہیں، جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر جتنی خرابی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی تو آپ قبول کیجئے۔ آزاد کشمیر میں عوام میں غم و غصہ موجود ہے، لیکن اس کا کیا علاج تھا؟ ان کے زخموں پر پھایا رکھا جاتا۔ جن لوگوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی اس کو قبول کیا جاتا۔ میں نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کیا، سب اس کے لیے تیار تھے کہ ہم کوئی ثالثی کا رول ادا کریں، لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اب بھی وقت ہے مزید خون بہانے سے بچایا جائے، اب بھی وقت ہے اس کشمیر کو لہو رنگ نہ کیا جائے۔ یہ تو آزادی کا بیس کیمپ ہے، اس کو ہم کیسے لوز کر سکتے ہیں؟ ہمارا حصہ ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، پورا پاکستان
میدان آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اب بھی وقت ہے. سارے اختلافات کو دور کیجئے, بیٹھ کر بات کیجئے, امن کو موقع دیجئے, مذاکرات کی میز بچھائیے, مسائل کو حل کیجئے. آئی پی پیز مافیا کے خلاف جب ہم نے آواز بلند کی, لوگوں کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہوتے کیا ہیں. ان پر پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, اور چونکہ تھوڑے عرصے میں پی ٹی آئی بھی تھی, اس کے زمانے میں بھی آئی پی پیز بنی. کچھ پالیسی بہتر ہوئی لیکن مزید آئی پی پیز بھی بنی. ان سب لوگوں نے ان پورے 30-35 سال میں ہم پر جن لوگوں کو مسلط کیا, ناجائز طریقے سے معاہدے کیے. بیگاس کے اوپر, گنے کی پھوک کے اوپر پلانٹ چلتا تھا اور امپورٹڈ کوئلے کو لکھا جاتا تھا, پرائس اس کی طے ہوتی تھی. جو آئل آتا نہیں تھا اس کے واچر بن جاتے تھے. اگر ان ساری آئی پی پیز کا فارنزک آڈٹ کر دیا جائے تو زرداری ہو یا نواز شریف یا جو بھی حکمران ہو, سڑکوں پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی بڑی کرپشن اور قوم کے ساتھ غداری انہوں نے کی ہے. ان لوگوں نے ہمارے حق پر ڈاکہ مارا اور چند لوگوں کو نوازا ہے. اور پھر جب ہم نے تحریک شروع کی, انہوں نے کہا بات ہی نہیں ہو سکتی, لوگ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. ہم نے کہا یہ بھاڑ میں چلے جائے, ہمیں اپنا حق چاہیے, ہمیں یہ آئی پی پی مافیا نہیں چاہیے. ہمارا دھرنا بڑھتا گیا اور یہ الزامات ہم پر لگاتے گئے. بالآخر یہ مجبور ہوئے. انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا اور ہم نے ویسے دھرنا ختم نہیں کیا, اس کے بعد ہڑتال بھی کی, احتجاج بھی کیا, ان سے رابطہ بھی کیا, اور بالآخر بجلی کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی واقع ہوئی. آئی پی پی 17-18 سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا. گویا حکومت کا جو نیریٹو تھا, اس کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا. گویا آئی پی پی سے بات بھی ہو سکتی ہے اور معاہدے ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ قانونی حق حکومت کے پاس ہوتا ہے. اس لیے اس پریشر کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی مصیبت انہوں نے ہم پر مسلط کی ہے جس کا پیٹرولیم کی پرائسز سے, اس کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اب تک 8,500 ارب روپے پاکستانیوں کی جیب میں ڈاکہ مار کے لیوی کی مد میں پیسے جمع کر چکے ہیں, اور ساری حکومتوں نے یہ کام کیا ہے. اس شہر کراچی میں تقریباً 48 لاکھ موٹر سائیکلیں موجود ہیں. پورے پاکستان میں 3 کروڑ موٹر سائیکل موجود ہیں. یہ موٹر سائیکل کیا زرداری صاحب اور ان کی اولاد چلاتی ہے, نواز شریف اور ان کی اولاد چلاتی ہے؟ کون چلاتا ہے؟ یہ موٹر سائیکل غریب چلاتے ہیں, مڈل کلاس لوگ چلاتے ہیں. ان سب کی طرف دیکھیں تو ان کی آمدنی اتنی ہے ہی نہیں کہ یہ ٹیکس ادا کریں. جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں, ان کے اوپر انہوں نے یہ بھاری لیوی مسلط کی ہوئی ہے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ پورا ایک طبقہ ہے جو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اس سے جان چھڑانی ہوگی. میں آپ سب کو یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ آج سے آپ نے اپنے اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے عوام کے حق کے لیے, جد و جہد کو تیز تر کرنے کے لیے. لیکن صرف سوشل میڈیا سے آواز اٹھائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح سڑکوں پہ بھی موجود رہیں گے. کل سے پورے پاکستان میں یوتھ کی ریلیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اور ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. حافظ نعیم الرحمان کا طوفانی خطاب آج سب کو اڑا کر رکھ دیا. مولانا فضل الرحمان کے بعد حافظ نعیم الرحمان کی اس تقریر نے پورے ملک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ سب مل کر نہیں بیٹھیں گے, یہ اسی طرح کرتے رہیں گے.